مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معمول نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. میں سب سے پہلے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو طاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. موضوع جو ان دنوں آپ کی خدمت میں جس کے تحت ہو رہی ہے وہ سورہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. جہاں تک آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے جو 40,000 کی تعداد تھی جنہوں نے مولا کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ہر بیعت کرنے والے سے حضرت نے عہد لیا تھا کہ کیا تم میری اطاعت کرو گے، تو سب نے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے حامی کری اور آج ہم سب آپ کی اطاعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت نے امیر شام کو خط لکھا اور فرمایا کہ اگر تم نے شام کی حکومت ہمارے حوالے نہیں کی تو ہم ایک لشکر عظیم کے ساتھ تمہارا سامنا کریں گے. اور وہاں سے وہ خط آیا جو صفین کا واقعہ تھا. اس نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے تمہارے بابا کو حکومت سے بے دخل کر دیا تھا، اب کس عنوان سے تم اپنے بابا کے جانشین ہو. دوبارہ حضرت نے خط لکھا اور فرمایا کہ اب اگر تم نے شام کو ہمارے حوالے نہیں کیا ایک جنگ ہوگی اور تمہارا سامنا موت سے ہوگا. اس وقت امیر شام نے بھی ایک خط لکھا حضرت کو. اس خط میں اس ملعون نے لکھا کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، سن میں چھوٹے ہیں، حکومت کے لحاظ سے آپ کے پاس تجربہ اور اپنی زبان میں کہیں ایکسپیرینس نہیں ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے. اگر آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہوتے اور تجربہ آپ کا زیادہ ہوتا تو میں حکومت آپ کے حوالے کر دیتا. بہرکیف حضرت نے فرمایا کہ اب جنگ کا وقت آ چکا ہے. حضرت نے اعلان جہاد فرمایا اور تمام اہل کوفہ سے کہا کہ ہم اب امیر شام سے جنگ کرنے کو تیار ہیں، تم سب ہمارے ساتھ چلو. وہی مجمع جو اب تک حضرت امین کے فضائل سن کر سبحان اللہ کہہ رہا تھا اور حضرت کے مصائب پر گریہ کر رہا تھا، پورا تاریخ میں رقم ہے. ان مسجد کوفہ میں لوگ بآواز بلند گریہ کر رہے تھے. یہی اہل کوفہ اب حضرت کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. بڑی مشکل سے 4,000 لوگوں نے آمادگی کا اظہار کیا، یعنی وہ 40,000 کا مجمع سوچیے. اور اس کے بعد جب لشکر جانے کو تیار ہے تو 4,000 کا لشکر بڑی مشکل سے تیار ہوا، جنہیں حضرت نے ایک شخص ہے جس کا نام کندی ہے اسے سپہ سالار بنایا اور 4,000 کا لشکر
اس کی سپہ سالاری میں حضرت نے روانہ فرمایا انبار کی جانب۔ انبار ایک جگہ پڑتی ہے عراق کے اور شام کے قریب ہے، عراق سے نکلتے وقت حضرت نے فرمایا کہ تم انبار جاؤ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاویہ کا لشکر جو ہے عراق میں داخل نہ ہو۔ تب میں نے عرض کیا کہ بہترین جنگ کی جو اسٹریٹجک ہے وہ یہ کہ ہم دشمن کی زمین پر جا کر لڑیں، نہ یہ کہ دشمن کو اپنی زمین پر بلا کر وہاں جنگ کی جائے۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ انبار میں پڑاؤ ڈالو اور ہم مزید لشکر، چونکہ واقعاً یہ لشکر ناکافی ایک چیز بات چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر کام معجزے اور کرامات سے نہیں ہوتا۔ اگر معجزے اور کرامات سے ہونے لگے تو اصلاً یہ ایک آدمی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہیں پر عذاب نازل کرے اور پورا شام کا لشکر نابود ہو جائے۔ شام کا لشکر تو نابود ہو جائے گا لیکن ایمان والوں کے ایمان کا امتحان نہیں ہو پائے گا۔ اور جو فرمانے سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وغیرہ پروردگار عالم چاہے تو آسانی کے ساتھ یہ پورا لشکر نابود ہو جائے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی انتظار میں بیٹھتے، اگر یہ سارے معجزے اور کرامات ہونے ہوتے تو پیغمبر کے زمانے میں کتنا مسلمانوں کو ستایا گیا آپ دیکھ لیجیے، لیکن پیغمبر نے کبھی بعض مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، بعض وہ لوگ جو غلام تھے جنہیں ستایا جاتا تھا جناب خدیجہ کے مال سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر کہیں معجزہ نہیں ہوا کہ پیغمبر نے ایسی کوئی دعا پڑھ دی کہ وہ جو آقا کا ہاتھ اٹھا تھا وہ نہ اٹھے، غلام کو نہ، یہ سارا سسٹمیٹک ہوتا ہے۔ دنیا اسباب و مسببات کی دنیا ہے اور قرآن نے قانون بتایا ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے گا۔ اور جو فرما رہے ہیں یہ قانون قرآن ہے، اگر آپ اور میں دن بھر 11 بجے 12 بجے دن تک سوتے جاؤ اس کے بعد کہ نہیں 3 دعائیں اضافی پڑھوں گا انشاءاللہ میرے رزق میں برکت ہوگی، تو یہ تو کاہلوں کا دین ہوا۔ وہ دین جو پیغمبر لے کر آئے تھے وہ دین نہیں ہوا کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ نہیں معجزے ہوں گے، کرامات ہوں گے۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ جو سسٹم چلتا ہے تو اسباب و مسببات کے لحاظ سے چلتا ہے۔ 4000 کا لشکر کندی کے حوالے مولا نے کیا، اسے سپہ سالار بنایا، کہا انبار میں جا کر تم معاویہ کے لشکر سے مقابلہ کرو، پڑاؤ ڈالو، مزید لشکر ہم اور آمادہ کرتے ہیں۔ دائرہ حکومت کم نہیں ہے، دائرہ حکومت بہت بڑا ہے۔ یہ 4000 کا لشکر مملکت اسلامی میں سے نکلے، یہ واقعاً حیف کی بات ہے کہ اتنا بڑا دائرہ مملکت ہونے کے بعد یہ 4000 کا لشکر نکلا۔ بیٹھ گئے انبار، یہ لشکر پہنچا وہاں حلب میں، یعنی معاویہ جو نکلا تو حلب میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور دھیرے دھیرے جب معاویہ نے دیکھا کہ یہ 4000 کا لشکر آ چکا ہے تو اب وہاں کی باتیں کہ یہ وہ ہسٹری اور تاریخ ہے جو میں جان بوجھ کر آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ دور ہمیشہ اتنا آسان دور نہیں رہنے والا کہ آپ پنکھے اور لائٹ اور اے سی میں بیٹھ کر دین سمجھو گے اور دین کی حمایت کرو گے۔ دور بدلتے رہتا ہے، اس دور میں ہماری کیا وظائف آئیں گے، کیا ذمہ داریاں آئیں گی، کیا سختیاں آئیں گی، دشمن کن زاویوں سے حملہ کرے گا۔ لہٰذا حلب سے معاویہ نے ایک نمائندہ بھیجا، اس کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے سپہ سالار کے لیے معاویہ نے ایک نمائندہ بھیجا اور ساتھ میں خط بھیجا۔ اس خط میں یہی تحریر تھا کہ تم کہاں جنگ کرنے آئے ہو، تم کیوں جنگ کرنے آئے ہو، تم چاہتے ہو کہ حکومت پاؤ، کہیں کے نمائندے بنا دیے جاؤ، کوئی منصب دیا جائے تو اپنے شام کے حصے کا نمائندہ اور رئیس بنا دیں گے، اور ساتھ میں یہ تحریر میں 5 لاکھ درہم، اس زمانے میں 5 لاکھ درہم کوئی معمولی رقم نہیں، آپ 5 لاکھ چاندی کے سکے، اب آپ ویلیو جوڑیے اس کی وہ کیا ہوگا، وہ 5 لاکھ درہم یہ تمہارے حوالے ہے، شام کے ایک منطقے اور ایک ایریے کی حکومت بھی تمہیں دے دی جائے گی۔ اب یہ امام کی جانب سے آیا ہے 4000 کا نمائندہ بن کر، اب اس نے سکے دے کے، تھیلی دے کے، وہ شام کے وعدے دے کے، آپ غور فرمائیے خدا کی قسم
میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ امتحانات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ کل کے دن اگر یہی چیزیں ہمارے ساتھ آئیں تو ہم دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو اور ہمارے تعلقات امام سے اتنے کمزور ہوں اور پیسوں سے اور ہماری دنیا سے تعلقات اتنے کبھی ہوں تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ سیدھی سادھی بات ہے، نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، سب اپنی تحلیل کر سکتے ہیں کہ 5 لاکھ کا درہم شام کے ایک خاص حصے کی حکومت کو ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ نہیں تھے، میں نے شاید ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ لوگ جو امام حسن کے ساتھ بھی آئے تھے ان میں سے آپ کی طرح یہ لوگ شیعہ نہیں تھے کہ امام کی امامت کا محکم عقیدہ رکھتے، ان میں سے بعض اس وجہ سے آئے تھے جن کو معاویہ پسند نہیں ہوا، بعض اس وجہ سے آئے تھے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جب جنگ ہوگی تو کچھ فائدے حاصل ہوں گے، طرح طرح کے نظریات طرح طرح کی نیات لے کر آئے تھے۔ وہ صدق النیہ والی جو دعا ہے نا، اللہم کیا ہے وہ دعا، اگر کسی کو یاد ہو، آپ کو یاد ہے بیٹا وہ دعا صدق النیہ تھی، احسن تم اللہم ارزقنا توفیق والطاعۃ وصدق النیہ، یہ بار بار جو دعا منگائی جاتی انہی دنوں کے لیے کہ نیت ہم ٹھیک ہے راہ دین میں آئے راہ اسلام میں آئے، نیت صادق نہیں رہی تو کب ہم بدل جائیں کب ہم منحرف ہو جائیں پتہ نہیں چلتا۔ اس ملعون نے کندی نے 200 لوگوں کے ساتھ رات کے پہر مولا کا لشکر چھوڑ دیا، جو لشکر خود اسی کے بھروسے آیا تھا، یعنی سپہ سالار یہ تھا، اس کے حوالے یہ لشکر تھا۔ سپہ سالار اگر کسی لشکر کا بھاگ جائے آپ اس لشکر کی حالت جان سکتے کیا ہوگا؟ 200 لوگوں کے ساتھ جب لوگ صبح اٹھے تو دیکھیں کہ ہمارا سپہ سالار تو وہ سامنے لشکر میں نظر آ رہا ہے، اب آپ اس لشکر کی حالت بتائیے۔ یہاں پر یہ 4000 کا لشکر بمشکل تیار ہوا اور ان میں سے سپہ سالار آپ کا جا کر بک گیا۔ پیر کہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ دوبارہ کوفے آئے، یعنی حضرت بھی نکل چکے تھے سادات کے لیے، حضرت دوبارہ کوفے آئے، دوبارہ فتویٰ دیا، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں، میں اعلان جہاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وظیفہ معین کیا ہے، تم لوگ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو، تم لوگ اس طرح ساکت کیوں بیٹھے ہو، کوئی آواز کوئی مجمع جب تک سبحان اللہ اور واہ واہ اور الحمدللہ، وہ مجمع ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہاں پر امام کے ایک صحابی جناب عدی ابن حاتم یہ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب عدی کہتے ہیں کیا ہو گیا، کوفے کے مجمع کو خطاب کر کے کہتے ہیں ابھی کچھ دن نہیں گزرے ہیں تم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، تم نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، آج فرزند رسول تمہیں مدد کے لیے بلا ہے، تم اس کی مدد کو نہیں جا رہے ہو۔ عدی نے آ کر حضرت سے فرمایا مولا یہ لوگ نکلیں نہ نکلیں آپ مجھے حکم فرمائیے میں کہاں، دیکھیے یہ ہے وظیفہ شناسی۔ امام نے فرمایا آپ نخیلہ کی طرف نکلو، نخیلہ کی علاقے میں کوفے سے کچھ دور، حضرت نے فرمایا آپ نخیلہ کی طرف، جناب عدی نخیلہ کی طرف نکلے۔ حضرت اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا ہے، بہرکیف کچھ ان تقریروں کا اثر پڑا، اب ایک لشکر اور تیار ہوا، اس لشکر کو حضرت نے مرادی نام کا شخص ہے اس کے حوالے کے حوالے بہت ڈیٹیل ہے، میں بس فہرستوار گزر جا رہا ہوں۔ حضرت نے اسے سپہ سالار بنایا کہ تم جاؤ لے کر یہ لشکر، یہ بھی گیا، کام سیم وہی ہوا، یہ لشکر بھی جب پہنچا اس کے بھی سپہ سالار کو اس سے کم قیمت میں معاویہ نے خرید لیا۔ آپ اس لشکر کا تھوڑا حال دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کو سلح امام حسن سمجھ میں آئے گی۔ یہ 2 سپہ سالار مولا کے بک چکے ہیں، ایک مرادی ایک کندی، اب تیسرا لشکر 12000 پہ مشتمل جاتا ہے عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ۔ یہ لشکر تھوڑا بڑا ہے، 12000 افراد ہیں، کوفے اور اطراف کوفہ سے کچھ لوگ جمع ہوئے، یہ 12000 کا لشکر اب چلا ہے کہاں پر، معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ لشکر پہنچا، میں نے کل شاید نام لیا کہ جناب عباس کے 2 بیٹے، ایک عبداللہ ابن عباس ایک عبید اللہ ابن عباس، تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں
کہ مولا سے فلاں روایت نقل کیا فلاں روایت، وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ انہی کے بھائی عبید اللہ ابن عباس ہیں۔ 12,000 کا لشکر ان کے ساتھ گیا۔ اب معاویہ نے دیکھا کہ انہیں کیسے خریدا جائے، یہ تو خاص ہے نا مولا کے بہت، تو جو فرمائی گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو اپنی نسبت مطمئن ہونے سے منع کرتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ تھوڑا بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم کہاں، اور ہم تو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہم کہاں بیٹھنے والے۔ خدا کی قسم اپنے آپ سے اتنا حسن ظن مت رکھیے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بہکنے والا نہیں ہوں۔ انسان ہو، ایک نفس ہے تمہارے پاس، جب بھی موقع ملتا، میں نے شاید یہیں پر ابتدا میں عرض کیا تھا وہ مولوی کی داستان کہ نفس اجترحاس انکے مردیاس از غم بیالتی افسردیاس، یہ نفس جو ہے اژدہے کی طرح ہے، یہ مرتا نہیں ہے، یہ تھوڑا سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جب عادات اللہ کو حرام نہیں ملتے تو وہ نفس کیا ہے؟ ٹھنڈا پڑا ہے۔ لیکن ایک بیگ اگر میدان گناہ سامنے آ جاتا ہے، یہی مردہ اژدہا، یہی افسردہ اژدہا جاگ جاتا ہے۔ اب وہاں پر میرا امتحان ہے، اگر میں نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا۔ جناب عبید اللہ ابن عباس، ابھی جناب بھی میں کہہ رہا ہوں، بس کہہ رہا ہوں، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حضرت سے غداری کرے ان کو کہتے جناب اور فلاں کہ عبید اللہ ابن عباس پہنچے وہاں پر۔ معاویہ نے ایک نئی چال چلی، ان کو بتایا کہ اب دیکھیں یہاں پر دشمن سب کے سسٹم کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ انہیں مال سے بھی محبت ہے، لیکن تھوڑا سے دیندار ٹائپ کے آدمی بھی ہیں، مال سے بھی محبت ہے اور تھوڑا سے دیندار ٹائپ کے آدمی بھی ہیں، تو ان لوگوں کو دین کے حوالے سے بھی تھوڑا بہکانا ضروری ہے۔ لہٰذا اس نے ایک نمائندہ اپنا ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ کہاں سے جنگ کرنے آئے ہو؟ خبر یہ آ رہی ہے کہ امام حسن صلح کو تیار ہے، کل کے دن اگر امام حسن نے صلح کر لیا اور تم اسی طرح ہمارے سامنے کھڑے رہے تو تم مجبور رہو گے بیعت کرنے کے لیے۔ آج بہترین راستہ ہے، کم از کم وہ صلح کریں، تم آ کر ہم سے صلح کرو۔ تو جب دیکھیے کیسا سسٹم ہے کہ تم کس سے لیے جنگ کرنے آئے ہو، جس کے لیے جنگ کرنے آئے ہو اس سے صلح کی باتیں چل رہی ہیں، وہ صلح کر لیں گے ہم سے۔ اگر انہوں نے ہم سے صلح کر لیا تو کل کو تم خود مجبور ہو ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے۔ آج بہترین موقع ہے تو کہہ دیجیے کہ وہ کام جو آپ کو 15 دن بعد کرنا ہے، آج تمہارے لیے بہترین آفر یہ ہے کہ آج اگر تم ہماری بیعت کر لیتے ہو اور ہمارے لشکر میں چلے آتے ہو تو 10 لاکھ درہم، دیکھیں ہر آدمی کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے، تو جو فرمانے کوئی 5 لاکھ ہے، کوئی 1 لاکھ ہے، کوئی اور زیادہ 3 لاکھ کو مظاہرہ کرے تو تھوڑا سی قیمت کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ تمہاری قیمت کتنی ہے؟ 10 لاکھ درہم ہے۔ 10 لاکھ درہم میں بھی 5 ابھی نقد ہے، شکلی زبان میں کہیے، 5 جب ہماری حکومت آ جائے گی تو کوفے میں تمہیں ملے گا۔ جناب عبید اللہ واقعی آپ کو غور کریے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت قریب سے امام حسن کو دیکھا ہے، امام حسین کو دیکھا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کے فضائل جانتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا ہے کہ فضائل جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نہیں بکے گا، اور یہ بات واضح ہوئی، یعنی فضائل جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نہیں بکے گا۔ بات اس وقت ہوتی ہے جب فضائل جان کر انہیں کوئی قبول کر لے، وہ نہیں بکتا ہے۔ وگرنہ فضائل جاننے والے عمر سعد کو کسی نے آ کر کہا کس سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ حسین سے جنگ کرنے جا رہے ہو، تم جانتے ہو حسین کون ہے؟ تو عمر سعد نے بولا تم بتاؤ کہ مجھے حسین کون ہے، یعنی میں خود جانتا ہوں حسین کون ہے، مجھے معلوم ہے کہ حسین سے جنگ کرنے کا نتیجہ جہنم ہے۔ یہ عمر سعد کے جملے آپ مکتب کی کتابوں میں پڑھیں، عمر سعد نے کہا مجھے معلوم ہے حسین سے جنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سامنے شہر رے۔ تو جو فرمانے کبھی اپنا شہر رے اتنا بڑا نہ بنا لیجئے کہ امام وقت کے سامنے جب آئیں تو وہ شہر رے نظر آئے اور حسین نہ نظر آئے۔ ہم
ہم سب کی زندگی میں ایک شہر رے ہے. بہت ڈر کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری میری زندگی میں بھی ایک شہر رے ہے. اس شہر رے کو نابود کروں, اس شہر رے کو ٹکرانے نہ دوں محبت امام کے سامنے. کوئی کائنات کا شہر رے تمہیں نصرت امام سے نہ روکے تو یہ کربلا. تب آپ نے کربلا سے پیغام دیا ہے, تب آپ نے بعض آپ دیکھیں کربلا میں سے بعض کو حضرت نے فرمایا چلے جاؤ. میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا, مولا کے ایک صحابی ہیں کربلا میں جن کے بیٹے کو ایران میں قیدی بنایا گیا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ امام کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے. تو حضرت نے ان سے فرمایا یہ پیسہ لو اور چلے جاؤ, اپنے بیٹے کو چھوڑاؤ, اپنی جان بچاؤ. کا مولا یہ بیٹا قربان ہو جائے تو قربان ہو جائے, میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کیسے جاؤں. لیکن جہاں ہم نگیٹو کردار پڑھتے ہیں وہاں پہ پازیٹیو کردار بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. حضرت خود رخصت دے رہے ہیں کہ جہاد چونکہ سے اٹھا دیا گیا ہے, میں انتظام کرتا ہوں پیسے کا, کیونکہ حضرت کے پاس کافی پیسہ تھا. کبھی بار آپ کے ذہن میں نہ ہے کہ مولا کے پاس پیسہ نہیں تھا. سرکار امیر المومنین وہ 25 سال کی مدت میں کافی ذرائع آمدنی بنائے تھے, جس کی وجہ سے بہت. ہاں یہ اور بات ہے کہ خود جس حالت میں رہتے تھے وہ آپ سب جانتے, لیکن پیسے کی کمی نہیں تھی, پیسہ کافی تھا, مومنین کی نصرت ہوتی تھی, مدد ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا میں دیتا ہوں. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں محمد سعد نے بھی جب شہر کا حوالہ کیا ہے تو حضرت نے بھی کچھ ایسے باغ دینے کی باتیں کی ہیں جو باغ کافی وسیع تھے. باغ کہاں سے حضرت دے رہے ہیں؟ یہ باغ وہی جو مولا متقیان نے ان بنجر زمینوں میں لگائے تھے اور ایک ذرائع آمدنی بنائی تھی. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے بھی ذہن میں ہو. کبھی بار ہم لوگوں کے کوئی اگر مومن بننا چاہتا تو اس کو لگتا ہے مومن کا مطلب یہ کہ یہاں سے کالر پھٹی ہو. نہیں, مومن ہو بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے دین کے ساتھ آپ اپنی دنیا کو لے چلو. ہاں ضروری یہ ہے تعلقات دنیا اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ دین کو قربان کرنا پڑے. یہ بہت اہم ہے, یہ بار بار اپنے آپ. عبید اللہ ابن عباس کو بھی 10 لاکھ کا آفر ملا, یہ بھی چلے گا. یہاں پر حضرت نے ایک کام جو اور کیا تھا, عبید اللہ کے لشکر کے لیے ایک نائب بھی مقرر کیا تھا, کیونکہ اب تک 2 لوگ جا چکے تھے, لہذا ان سے بھی امکان تھا. لہذا حضرت نے ایک نائب مقرر کیا تھا جناب قیس. اب ان کو خوب جناب کہیے, کیونکہ یہ واقعی جناب قیس اس ذات کا نام ہے کہ جب سارے عالم نے اس ظالم حکومت کی بیعت کیا تھا اس وقت بھی جناب قیس نے اس ظالم کی بیعت نہیں کیا تھا. یہ وہ مرد مجاہد ہے, انہیں نائب مقرر کیا. وہاں جب صبح کو نماز کے لیے ہوتا ہی تھا کہ جو آپ کا سپہ سالار ہو اس کی ابتدا میں نماز, مومنین جمع ہوئے صبح کی نماز کے لیے, تو پتہ چلا وہ جن کے پیچھے نماز پڑھنا تھا وہ معاویہ کے لشکر میں, آپ کس کے پیچھے نماز پڑھ. اب یہاں پر جناب قیس نے امامت کی فرائض انجام دیے, اور اس کے بعد وہاں پر جناب عبید اللہ ابن عباس باقاعدہ ان لشکریوں کو دکھایا جا رہا تھا. وہ جو 12,000 کا لشکر تھا, تم کس سے لڑنے آئے ہو؟ یہ تمہارے نمائندے, تمہارے سپہ سالار تو ہمارے لشکر میں. روایت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ 12,000 کا لشکر کم ہو کر 4,000 ہو گیا, کیونکہ جس کا سپہ. اور یہ تو ہنر ہے, یہ 4,000 کیوں بچ گئے, خدا کی قدر یہ اچھے لوگ رہے ہوں گے. وہ اگر کسی کا اگر رہبر اور نمائندہ سامنے کے لشکر میں دکھائی دے وہ رہ جاتا ہے تو وہ ہنر ہے. یہ 4,000 کا لوگ لشکر ہے, جناب قیس نمائندہ ہیں. اب معافیہ نے سوچا ان کو بھی خریدا جائے اور ان کو طرح طرح کے آفر دیے. انہوں نے فقط ایک جملہ کہا, دیکھیے یہ ہوتا ہے جب امام نے کوئی ذمہ داری آپ کو دی ہے مطابق ذمہ داری آپ عمل کرو. جناب قیس سے معافیہ کے نمائندے نے آ کر کہا کہ معافیہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلا جملہ جناب قیس کا تھا وہ یہ کہ معافیہ سے کہنا کہ اس سے میں ملاقات نہیں کروں گا, میرے تلوار اور میرے نیزے اس سے ملاقات. ملاقات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم سے کون سی بات, نوکر اور غلام سے کون سی بات ہے؟ ہمارے آقا سے بات کرو جن چیزوں میں بات کرنا چاہیے. غلامی نہیں ہے, مجھ سے کیا بات کرنا چاہے, مجھ سے کون سی بحث کرنا چاہے. تو میں رائے اور نظریہ دینے بھر کا آدمی تھوڑی نہیں ہوں, میں تو ایک نوکر ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. میری تلوار اور خنجر سے, اب ظاہر سے بات ہے اتنا سخت مومن اگر مل جائے نا تو دشمن کو بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اس نے پھر اب تانا دینا شروع کیا
کہا تم اور تمہارے باپ یہودی تھے. جناب قیس نے کہا تم اور تمہارے باپ بت پرست تھے. تو اس سے کیا کیا جائے؟ تم لوگ بھی فتح مکہ تک جو ہے بت پرست تھے اور تم لوگ جس حوالے سے دین قبول کیے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. بیٹھ کر یہ دو جنگیں ہوتی نہیں، باقاعدہ ڈٹ کر جناب قیس نے مقابلہ کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک طرف 60,000 کا لشکر ہو اور کچھ اپنے بھی جا کے مل گئے، 60,000 کو لے کے چلا تھا. پھر راستے سے جو آزمائے گئے اور پھر جو اپنے جا کے ملے جنگ. لیکن جب آپ استقامت دکھاؤ گے نا، آپ ڈٹے رہو گے تو اس وقت پروردگار عالم کی مدد ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سوچیں کہ دروازہ بند کر کے ہم رہیں اور پروردگار عالم مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خداوند متعال کسی قوم کو چینج نہیں کرتا مگر اس وقت تک جب تک وہ قوم اپنے آپ کو چینج کرنے اور کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ یہ ڈٹے رہے. دشمن کے لیے یہ ڈٹا رہنا جناب قیس کا سخت گزر رہا تھا، کیونکہ معلوم تھا اس زمانے کی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جو جہاں سے آیا وہیں آخر تک رہے گا. تھوڑی دیر اگر جنگ ہوتی رہے نا تو بازو کی غیرت ابال مار دیتی تھی. ارے وہ ہمارے کوفے والے 4,000 لڑ رہے ہیں، یہ جو گئے تھے پہل کے نا، یہ لوٹ کے آنے کا بھی ان کا امکان تھا. یہ اسٹریٹجک شاید ہم لوگ تھوڑا کم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں تھوڑا اس زمانے میں وہ دیکھو ہمارے قبیلے کا بغل والا قبیلہ لڑ رہا ہے اپنے امام کے لشکر میں، تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کم ہیں. تو اب معاویہ کو خوف تحدید کہیں پر وہ جو عراقیوں کو میں نے خریدا ہے دوبارہ ان کی غیرت نہ جاگ جائے اور دوبارہ اس لشکر میں شامل نہ ہو جائے. لہٰذا اس نے 4,000 لشکر کے سامنے جنگ بندی کا اعلان کیا. کیا کام جنگ ابھی نہیں کریں، کچھ دن کے لیے روک دیے جائیں. یہاں جناب قیس بھی جانتے ہیں اس 4,000 کے لشکر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا وہ حضرت کے منتظر ہیں. حضرت صحابات میں ہیں. صحابات میں حضرت چاہتے ہیں کچھ لوگ اور شامل ہوں، لیکن کچھ لوگ شامل نہیں ہو رہے. صحابات کی کنڈیشن جناب قیس کو نہیں معلوم ہے کہ صحابات کی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ ہم تم سے آگے ملحق ہو جائیں گے. لیکن صحابات میں وہ لشکر آمادہ نہیں ہو رہا ہے. صحابات جہاں پر حضرت خود موجود ہیں وہاں کی حالات کیا معلوم ہے؟ حضرت لباس کے نیچے زرہ پہنے ہوئے، اپنے لشکر میں لباس کے نیچے آپ کیا پہنے ہوئے؟ زرہ. یہاں تک تو دشمن کا تیر نہیں آتا، دشمن تو حلب میں موجود ہے، اس کا تیر یہاں کیسے آئے گا؟ معلوم ہے جو لشکری آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر وہ خیانت کار لوگ موجود ہیں کہ حضرت کو لباس کے نیچے زرہ پہننے کی زرہ پہننے پڑا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اور حضرت کے سامنے خط بھی آئے. ابھی میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا جلدی جلدی آپ کی خدمت میں رکھ لوں. یہ مرحلہ ہوا یہاں پر حضرت کی کنڈیشن یہ. اس کے بعد اب معاویہ نے وہاں جنگ بند کرا دیا ہے اور حضرت کو ایک خط بھیجا کہ آپ کے سارے نمائندے تو بک گئے، ہم نے سب کو خرید لیا، دیکھ لیا آپ نے اہل کوفہ کی وفاداری کو، جان لیا آپ نے ان کی وفاداری کو کس قدر استقامت رکھتے ہیں. یہاں پر بھی حضرت نے جو جواب خط لکھا جنگ کا اعلان کیا. حضرت نے کہا ہم تم سے جنگ کریں گے، لیکن بیٹھ کر برابر خط آتے رہے. پھر ایک خط اور آیا، اس خط میں معاویہ نے کچھ اور ایسے خط رکھ کے بھیجے جو حضرت کے لشکر کے بعض بڑے لوگ تھے جنہوں نے معاویہ کو خط لکھا تھا. یعنی تھے مولا کے لشکر میں، خط لکھا تھا معاویہ کو. وہ خط معاویہ نے حضرت کو بھیجا کہ یہ آپ کے لشکر کے کچھ بڑے لوگوں کے خط ہیں جن کا معلوم ہے کہنا کیا تھا، معاویہ کہاں ہو، جلد آؤ، ہم تمہاری پیروی کے لیے منتظر ہیں. جب کہو ہم خود حسن ابن علی کا قتل کر کے یا انہیں اسیر بنا کے تمہارے حوالے کر دیں. یہ خط کہاں کے تھے؟ یہ مولا کے لشکر کے افراد کے خط تھے جنہوں نے امیر شام کو یہ ساری ڈیٹیل اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہو. اب آپ غور فرمائیے، وہاں جو لشکر آپ کا جنگ پر ہے وہ 4,000 کا لشکر ہے، وہاں کا یہ حال ہے. وہ لشکر بگڑا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. یہاں پہ جو حالات ہیں وہاں کے خطوط آئے ہیں، حتیٰ جاسوس اور بعض افواہ پھیلانے والے جو لشکر امام حسن میں رکھے گئے تھے. یہ پورا ایک سسٹم تھا. کبھی تاریخ کو آپ پڑھیے، یہاں پر بھی کچھ لوگ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی
کہ وہ وہاں کے حالات بتائیں کہ وہاں بڑے خراب حالات ہیں، قیس بھی بک گئے، اس طرح کی افواہیں یہاں اڑائی جا رہی تھیں، وہاں جناب قیس کے لشکر میں افواہ اڑائی جا رہی تھی کہ امام حسن نے صلح کر دیا۔ یہ پورا سسٹم اگر دیکھیں یعنی شیراز لشکر پوری طرح کیا ہوا ہے، بکھرا ہوا۔ اب اس ٹوٹے پھوٹے لشکر کے ساتھ جس میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں بھی ان میں کچھ خوارج بھی ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کچھ خوارج ہیں جن کا فقط ہدف یہ ہے کہ معافیہ سے جنگ کرنا ہے، اور جو حضرت کے پائے مبارک پہ خنجر سے وار ہوا ہے انہی خوارج میں سے ایک خارجی نے حضرت کے پائے مبارک پر خنجر سے وار کیا اور حضرت کے سجادے کو بھی کھینچ کر لے بھاگا۔ یہ پورا ماحول، اب ایسے ماحول میں کیا ہوتا ہے، معافیہ کی جانب سے خط آتا ہے، کھلا خط آتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں آپ سے صلح کرنے کے لیے، سارے کاغذ سفید ہیں، جو کنڈیشن جو شرائط آپ کو رکھنے آپ رکھیں۔ یہاں پر بھی حضرت نے صلح نہیں کی، حضرت نے اس اپنے لشکر کو جمع کیا، ایک تقریر فرمائی اور اس طرح تقریر فرمائی کہ دیکھو معاویہ نے جس جانب ہمیں دعوت دیا ہے اس میں عزت نہیں ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کے دن اہل کوفہ تمہارے بچے تمہارے جوان معاویہ کے سامنے بھیک مانگیں گے، یعنی مولا پیشن گوئی بھی فرما رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اگر تم کہو تو قتال کو استمرار کیا جائے، یا جو تم کہتے ہو۔ پورے لشکر سے جو آواز آئی ہے البقیہ البقیہ امضِ علی الصلح، مولا ہم جان کی امان چاہتے ہیں، ہمیں جان کی امان چاہیے، آپ صلح نامے پہ دستخط کر دیجیے۔ آپ اس لشکر کے حوصلے کو دیکھیے، اس لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے جانا کس فضیحت کا کام ہے۔ آپ سمجھ، جس لشکر کا نعرہ کیا ہو، البقیہ البقیہ، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، آپ صلح کو۔ یہاں پر حضرت نے اب یہ صلح بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ صلح حضرت کا انتخاب نہیں ہے، یہ صلح در حقیقت حالات نے ملا کر امام حسن کو ایک کڑے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ یہ صلح ایک امتحان حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، وگرنہ اگر حضرت کو صلح کرنا ہو تو حضرت یہاں تک نہ آئے۔ اب ان حالات میں حضرت نے صلح فرمائی، اور صلح کے بھی ریزن و اسباب ہیں۔ اب ہم لوگوں کا بھی وقت نہیں رہ گیا کہ اگر آپ یہ کے بعد دیگرے تمام دیکھیے، روم شرقی کا حملہ الگ ہونے والا تھا، لہٰذا پوری طریقے سے اسلام نابود ہونے والا ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں چند چیزیں سبب بنی جن کی وجہ سے حضرت نے صلح فرمائی۔ میں فقط گنوا دوں، چاہے رات کی وضاحت کرتا لیکن وقت نہیں ہے۔ پہلی وجہ صلح کی وہ تکلیف، وہ وظیفہ جو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے کے لیے معین کرتا ہے، اس تکلیف خدا کا عمل کرنا ہے۔ حضرت نے ایک ایک جملے کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت نے ابو القیسہ نامی شخص نے جب آ کر کہا مولا آپ نے صلح کیوں کر دی، آپ جنگ کرتے، حق تو آپ کا تھا، یہ آپ کو بھی پتا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم مجھے امام سمجھتے ہو؟ جی۔ کہ اگر میں امام ہوں تو میں نمائندہ خدا ہوں، نمائندہ خدا ہوں تو میرا ہر عمل کیا ہے، دین کے مطابق ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ میں صلح کروں یا جنگ کروں، تمہارا کام یہ ہے کہ میں جو بھی اسٹینڈ صلح یا قیام کا لیتا ہوں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ بس پہلی وجہ وہ معمولیت الہی۔ دوسری وجہ جو حضرت نے بتائی، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، سب پہ میرے پاس روایات موجود ہیں۔ دوسری وجہ جو حضرت نے بتایا حفظ دین۔ حضرت نے فرمایا اگر اس کنڈیشن میں، اس ماحول میں اب اگر صلح نہ کی جائے گی تو اسلام سرے سے نابود ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں آپ جانتے ہیں عام بادشاہ ہو، جسے حکومت کرنا ہو،
جسے مملکت پر قبضہ کرنا ہو اس کی نظر میں فقط حکومت رہتی ہے، لیکن ائمہ حضرات وہ شخصیات ہیں جن کی نظر میں پہلے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر دین بچ جائے تو یہ اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، دین کو مٹنے نہیں دے سکتے۔ لہذا حفاظت دین اس بات کا اب تقاضا کر، ابتدا سے نہیں، اب تقاضا یہ کر رہا ہے کہ صلح کیا جائے۔ تیسری چیز جو حضرت کے صلح کی وجہ بنی ہے وہ خاص افراد جن کی زندگی اب خطرے میں ہے۔ ایک چیز آپ کو معلوم ہے، ہر امام کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے امام کی حفاظت کرے۔ یہ خود ہر امام کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے، اور بہترین ثبوت آپ امام حسن عسکری کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نے امام زمان کی حفاظت میں کس قدر کوشش و تلاش کی۔ یہاں پر کچھ خاص افراد کی جان کی حفاظت کرنا ہے جنہیں اگر یوں صلح نہیں ہوتی تو پوری پلاننگ یہ ہے کہ اہل کوفہ رسن بستہ معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت کو چونکہ جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین میں جو خواص تھے بہت سے دنیا سے جا چکے تھے، اب جو کچھ بچے کچے افراد جو واقعاً مخلصین دین ہیں، پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں نابود کیا جائے۔ ان خاص افراد کی حفاظت سبب بنتی ہے کہ حضرت آ کر صلح کرے۔ آخری ریزن اور سب سے اہم ریزن صلح کرنے کا وہ یہ کہ وہ لوگ جو امام کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ امام کی نصرت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو امام کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ حضرت کی نصرت نہیں کر رہے ہیں۔ امام مامون کے ہمراہ چلے گا، معجزے نہیں ہوں گے، کرامات نہیں ہوں گی۔ آپ ہی کو مجلسوں میں بار بار یہ بتایا نصرت امام کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر نصرت کا جذبہ لے آؤ، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے یہی ناصر ہوں گے جن کے ذریعے حضرت وہ تمام امتحان کے مراحل سے آپ کو گزاریں گے۔ یہ پوری ایک تدبیر کی وجہ سے صلح۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آخر میں 1-2 منٹ اگر مجھے دیجیے تو میں جلدی سے وہ جو کنڈیشن حضرت نے صلح نامے کی رکھی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت متعدد کتابوں میں طرح طرح کی کنڈیشن لکھی ہے، ان میں سے کچھ موٹی موٹی چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت نے پہلی شرط یہ رکھی کہ امیر شام کے حوالے حکومت کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی کنفیوژن بہت ہے۔ حضرت نے جو جملہ استعمال کیا تسلیم الامر، یعنی حکومت اس کے حوالے کر رہا ہوں، نہ یہ کہ یہ منصب امامت اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ منصب امامت ان منصب میں سے نہیں ہے جو نقل و انتقال ہوتا ہو، یہ تو بن جانب اللہ ملتا ہے، یہ نہ آپ کسی سے لے سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ پوری کائنات اگر حضرت امیر کو امام نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ حضرت امیر امام نہیں ہے، وہ امام بن جانب اللہ ہے۔ لہذا حکومت ان کے حوالے کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ قرآن و سنت پیغمبر پہ عمل کریں گے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط پورے بنی امیہ کی پول کھول سکتی ہے کہ آپ دین کے کتنے بڑے ہمدرد ہو، کیونکہ آپ کو مطابق قرآن اور مطابق سنت رسول کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا، اور عمل کر کے بتاؤ۔ نہیں عمل کر کے بتاتے تو امام حسن کامیاب ہیں قیام کربلا کے لیے کہ تمہارے چہرے سے وہ اسلام کی ہمدردی کا جو نقاب ہے وہ ہٹا دیں، تاکہ کل کے دن جب میرا بھائی قیام کرے تو ایک آواز یہ نہ اٹھے کہ یہ اسلام کی جنگ تھی بلکہ اسلام و کفر کی جنگ تھی۔ یہ امام حسن کی صلح نے پہلی کنڈیشن یہ رکھی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا وہ بدعتیں جو رائج کی گئی ہیں، میرے بابا پہ سب کو شرط رواج دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں خدا کی قسم یہ مظلومیت مولائے کائنات ہے کہ حضرت پر بخش نامے کی شکل میں طرح طرح جگہ جگہ پر سب کو شرم ہوتا تھا۔ عجیب واقعہ جس ساتویں لمحے بھر کے لیے یا یوں کہوں ایک آنکھ پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا،
جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس علی کی ذات پر لعن و طعن حضرت نے فرمایا ان بدعتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بیت المال کوفے کا اس وقت موجود ہے 5 ملین درہم یعنی 50 لاکھ درہم، اسے واپس نہیں کیا جائے گا، بل مصلحت امام حسن خرچ ہوگا۔ درد کے جو خراج آئیں گے، جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین میں جو لشکر حق میں قتل ہوئے ہیں ان کے اہل و عیال کے کام آئے جائیں۔ میرے بابا کے شیعوں کو چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے کوفے میں ہوں، چاہے کسی بھی شہر میں ہوں، اذیت نہ دی جائے۔ اس طرح کی کنڈیشن اور شرط حضرت نے لگائی ہے۔ اب اس شرط کا عالم کیا ہوا؟ جیسے ہی کوفے میں امیر شام داخل ہوا، اس نے صلح نامہ امام حسن کو کالا کیا، پھاڑ کر پھینک دیا اور تمام اہل کوفہ کے سامنے۔ اب یہاں پر حضرت دھوکہ نہیں کہے کوئی کہے کہ حضرت کو پتہ، حضرت کو معلوم ہے کہ یہ کام اگر قرآن و سنت پیغمبر پہ اگر تمہیں عمل کرنا ہوتا تو تم امام حسن سے بغاوت ہی کیوں کرتے؟ تم اگر امام حسن سے بغاوت کر رہے ہو اس کا مطلب تم قرآن و سنت پیغمبر پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے وہ صلح نامے کو پارا کیا اور کہا اہل کوفہ یاد رکھنا، میں نے تم سے جنگ اس وجہ سے نہیں کیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے۔ میری جنگ کا مقصد، یہ خدا کی قسم، یہ تدبیر امام حسن دنیا کہاں سے لا پائے گی جو دشمن کے منہ سے جو 25 سال تک بات چپ تھی اور گھونٹ کر رکھا تھا، اسے دشمن کے حلق سے باہر نکلوایا۔ اب آ کر یہ مظلوم خود اعلان کرتا ہے میں نے جو جنگ کیا ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا، حکومت حکومت حکومت۔ حضرت یہی چہرہ بنی امیہ کا دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کے بہانوں سے ہوشیار رہنا، یہ کبھی کرتا دکھائیں گے، کبھی نیزے پہ آپ کے سامنے قرآن لے کر آئیں گے، کبھی بڑے بڑے سجدے کریں گے، لیکن یاد رکھنا ان کی زندگی کا مقصد فقط تخت و تاج ہے، اس کے علاوہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ کسی حد تک آپ کی خدمت میں یہ باتیں بیان ہوئی، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ خدا سے دعا ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ صحیح معنوں میں صلح امام حسن سمجھے اور اپنے لیے ایک درس اور پیغام لے کر جائیں کہ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں اگر ہمارے وقت کا امام غریب ہو، ہمارے وقت کا امام مظلوم ہو تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے وظائف کیا ہیں؟ ہم نے بھی تو کہیں ایسا نہیں ہے وابستگیاں بڑھا لی ہوں اور حضرت کے ساتھ چلنا پائیں۔ اس ماہ مبارک میں جو شہر الاسلام ہے، شہر القبول ہے، شہر التبعیث ہے، کوشش کرے کہ اپنے وجود کو ان غلاظتوں سے پاک کر لیا جائے، ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے جو زنجیریں امام کے ساتھ ہمیں چلنے نہیں دیتی۔ وصلی علی محمد و آل محمد۔